الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا تمہیں ان مقدمے والوں کی خبر پہنچی جب وہ دیوار پر چڑھ کر عبادت گاہ کے اندر گھس آئے تھے، اور جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام ان سے گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، ہم ایک جھگڑے کے دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی ہے، اب آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی سے کام نہ لیجئے اور ہمیں ٹھیک ٹھیک راستہ بتا دیجئے۔ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے، اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی میرے حوالے کر دو، اور یہ بات چیت میں مجھے دبا بھی لیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اس نے اپنی دمبیوں میں شامل کرنے کے لیے تمہاری دمبی کا جو مطالبہ کیا ہے اس میں یقیناً تم پر ظلم کیا ہے، اور بہت سے لوگ جن کے درمیان شرکت ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں اور جو نیک عمل کرتے ہیں، اور ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ خیال آیا کہ ہم نے دراصل ان کی آزمائش کی ہے، امتحان لیا ہے۔ انہوں نے اپنے رب سے معافی مانگی اور جھک کر سجدے میں گر گئے اور اللہ جل جلالہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ پاک نے ان کی مغفرت کر لی اور ہم نے ان کے معاملے میں ان کو معافی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہمارے پاس خاص تقرب حاصل ہے اور بہترین ٹھکانہ حاصل ہے۔ تو یہ تو ہم نے سجدہ بھی پڑھ لیا، آیت نمبر 21 سے لے کر 25 تک کی تلاوت ہو گئی، اور ہم نے سجدے کی آیت آپ سب حضرات نے سن لی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو نہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے کانوں میں یہ آیت پڑھ گئی ہے، تو ایک سجدہ وہ کر لیں، اس لیے کہ قرآن پاک کی جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں 14 سجدے ہمارے اس میں ہیں قرآن پاک کے اندر، تو سورہ صاد کا سجدہ بھی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ بات نقل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے، اور یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تو ہم بھی ان کی پیروی کے اندر سجدہ کریں گے، اور اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان نبیوں کی اقتداء کیا کریں، فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، تو چونکہ انہوں نے سجدہ کیا اس لیے ہم بھی یہاں جب پہنچیں گے تو ہم بھی سجدہ کریں گے۔
ایک بات اس کے سجدے کی ہے متعلق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر حافظ ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سجدے کی آیت آ گئی تو فوراً اگر رکوع کرتا ہے اور اس رکوع کے اندر سجدے کی نیت کرتا ہے تو اس رکوع کے اندر بھی سجدہ ادا ہو جائے گا، لیکن اگر نیت نہیں کرتا پھر بھی سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر سجدے کی آیت پڑھ لی اور آگے چلا گیا، جب آگے چلا گیا بعد میں نیچے جاتا ہے، رکوع میں سجدے کی نیت کرتا ہے، تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ رکوع کے اندر سجدہ تب ادا ہوگا جب فوراً رکوع کر لے آیت پڑھ کر کے، اور وہ آیت نماز میں پڑھی ہو۔ اگر نماز میں نہیں پڑھی آیت، باہر کہیں پڑھی ہے، آ کر کے کہتے ہیں کہ میں رکوع میں نیت کرتا ہوں، تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ تو نماز کے اندر پڑھی ہو، فوراً رکوع کر لے، پھر رکوع میں نیت بھی کر لے، تب وہ سجدہ کیا ہوگا؟ ادا ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں پر ساجدن کا لفظ نہیں ہے، راکعن کا لفظ ہے۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راکعن یعنی رکوع کو کہا جاتا ہے، اور کوئی شخص اگر سجدے کی آیت نماز میں پڑھے اور فوراً رکوع میں جائے اور رکوع میں نیت کر لے تو اس کا وہ والا سجدہ ادا ہو جائے گا جو نماز میں پڑھا ہوا ہو۔ یہ تو سجدے کے متعلق کچھ باتیں تھیں، اور گزشتہ کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں کافی ساری باتیں اس قصے کے متعلق نقل کی تھی، اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جیسے میں نے کہا 24 گھنٹے بندھے ہوئے تھے، تو دل میں ایک دن خیال آیا کہ دیکھو ہمارا نظم کتنا اچھا ہے، تو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ یہ نظم بھی ہم نے بنایا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو یہ نظم آپ کا آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ اور انسان تو انسان ہے، اللہ جل جلالہ کی بنانے ہی سے چیز بن جاتی ہے، اور جب اللہ پاک نہیں بناتے تو نہیں بنتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو ہم نے بنایا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو آگے پیچھے بھی کر لیں۔ تو وہ آگے پیچھے یوں ہوا کہ عبادت میں مصروف تھے، اچانک دو بندے دیوار پھلانگ کے آ گئے۔ پھر انہوں نے وہ فیصلہ جو فرمایا، فیصلے کے بعد وہ دو جو بندے تھے انسانی شکل میں تھے، دو فرشتے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مسکرائے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ پاک نے میرا امتحان لیا ہے، اور فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہمارا کیا بس تھا کہ ہم عبادت کرتے، یہ سب چیزیں آپ کی توفیق سے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں تو بندے کو اٹھا لیتے ہیں اور بندہ عمل کر لیتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو ہر وقت ہر عمل میں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگا کرو، یا اللہ میری مدد کر کے میں آپ کا ذکر کروں، اور میں آپ کی عبادت کروں، اور میں آپ کا شکر کروں۔ تو اللہ پاک کی توفیق اور اللہ پاک کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ان آیتوں کے اندر یہ والی بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یعنی اچانک ایک بندے آ گئے اور گستاخانہ الفاظ میں گفتگو کر رہے ہیں، تو اس میں ہم سب کو اس میں ترغیب ہے کہ جس شخص کو اللہ پاک نے کوئی مرتبہ دیا ہے، کسی سیٹ پہ وہ بیٹھا ہے، چاہے وہ حاکم ہے یا وہ جج ہے یا وہ مفتی ہے یا وہ عالم ہے یا گھر کا بڑا ہے، ان لوگوں کے کام اس کے ساتھ متعلق ہیں۔ لوگ آتے ہیں، آفس والے آتے ہیں، سرکاری افسر ہیں، لوگ آتے ہیں اس کے پاس، یا مفتی صاحب ہیں یا کوئی بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ لوگوں کی غلطیوں کے اوپر صبر کرے۔ لوگوں کو جھڑکنا، لوگوں کو ڈانٹنا، لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کرنا۔ آپ کو اللہ پاک نے یہ سیٹ دی ہے تو یہ سیٹ اللہ نے دی ہے۔ تو اس میں سبق ہے کہ آدمی کو اگر کوئی مرتبہ ملے تو اور کوئی اس طرح گستاخانہ کوئی حرکت کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل کہ آپ سفر میں ہیں، ایک آدمی نے آپ کو کہا کہ مجھے کچھ دے دیں،
اور وہ تھا بھی دیہات کا رہنے والا، وہ یعنی مدینہ کا نہیں تھا، اور بس صرف یعنی چونکہ اللہ کے رسول مشہور تھے اس میں، آپ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، تو اس آدمی نے بڑی گستاخانہ الفاظ میں سوال کیا. تو یعنی آپ سردی کا موسم تھا، کوئی چادر وغیرہ اوڑھی ہوئی تھی گرم، تو وہ چادر پکڑ کر کے اس نے یوں کھینچا آپ کو. تو وہ جو چادر تھی وہ تو بڑی موٹی چادر تھی، اس کی وجہ سے آپ کے یہ گلے مبارک میں نشان بھی پڑ گئے. اور اس آدمی نے ایسا کھینچا کہ اللہ کے رسول کا یعنی وہ جو اگلا حصہ تھا وہ یوں ہو گیا، اور کہنے لگا کہ جو آپ کو اللہ نے مال دیا ہے ہمیں بھی دے دو. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ چادر چھوڑ دو اور کسی کے ذمے لگائے کہ اس کو دے دو کچھ. تو یعنی ایسے حرکت کرنے والوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سخت جواب کبھی بھی نہیں دیا. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے جس کو جو سیٹ مل جائے اس کے ذمے ہے کہ وہ کیا کرے، معاملات میں صبر کرے. ایک بات یہ بھی لکھی ہے، جیسے یہ آدمی باتوں میں بڑا تیز تھا، اور تیزی کی وجہ سے اس نے کہا کہ مجھے اپنا ایک جانور تم دے دو تاکہ میرے 100 جانور پورے ہو جائیں. اور یہ جملہ کہا اس نے کہ بھائی یہ باتوں میں بھی مجھے دبا لیتا ہے. تو اس میں حضرات نے ایک بات لکھی ہے کہ کوئی بڑا آدمی آئے کسی کے پاس، اس کے پریشر کی وجہ سے، اس بڑے آدمی کے پریشر کی وجہ سے کوئی پیسے والا آدمی مسجد میں، مدرسے میں، انجمن میں، اپنے کسی کمیونٹی سینٹر میں، کسی بھی چیز میں اگر ایسے بڑے آدمی کی پریشر کی وجہ سے اگر چندہ دیتا ہے، یار یہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، یہ آئے ہیں، اگر ہم نہیں دیں گے تو یہ کیا کہیں گے. تو اس طرح پریشر میں آ کر کے کسی سے چندہ وصول کرنا، پیسے وصول کرنا، چاہے وہ مسجد ہی کے مد میں کیوں نہ ہو، وہ حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ دینے والے کا دل راضی نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوش دلی کے بغیر حلال ہی نہیں ہے. دب کر کے اگر آپ کسی سے پیسے لیں گے، وہ بندہ دب کے دے رہے ہیں آپ کی حیثیت کی وجہ سے، تو وہ مال لینا حلال بھی نہیں ہے. یہاں اس آیت کے ٹکڑے میں یہ والی بات بھی لکھی ہے. تیسری بات اس آیت کے ذیل میں یہ لکھی ہے کہ پارٹنرشپ کے اندر دونوں پارٹنروں کا، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جو بھی ہیں، ان کا مخلص ہونا ضروری ہے کہ ایک اپنے ساتھی کو نفع پہنچانا اس کی نیت ہو. پارٹنرشپ کے اندر اپنے ساتھی کو نفع پہنچانا اس کا مقصد ہو. خود وصول کرنا، اپنے ساتھی کو ایسے ہی چھوڑنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پارٹنرشپ کے بارے میں، شریک کے بارے میں، کمپنی کے بارے میں، شرکت کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انا سالک الشریکین ما لم یخن احدہما. جو بھی 2 شریک ہوں، 2 پارٹنر ہوں آپس کے اندر کسی بھی معاملے کے اندر، تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں تیسرا ہوں. اگر یہ 2 ہیں تو میں تیسرا ہوں، اگر یہ 3 ہیں تو میں چوتھا ہوں، اور اگر یہ 4 ہے تو میں 5واں ہوں. لیکن شرط یہ ہے کہ خیانت کی نیت نہ ہو. اگر خیانت کر لی اور نیت خراب ہو گئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں پھر بیچ سے نکل جاتا ہوں اور میں برکت ہٹا دیتا ہوں. یہاں پر بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا یہ جو شریک ہوتے ہیں کہ ان کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ظلم کرتے ہیں، لیکن ایمان اور عمل والے ظالم نہیں ہوتے. لیکن ایمان اور عمل والوں میں بھی تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت صحیح ہوتی ہے. اکثر اور بیشتر لوگوں کی کیا ہوتی ہیں،
نیت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ چند باتیں ان آیتوں کے اندر بطور آداب کے ہمارے رب نے جو بیان فرمائے ہیں، حضرات مفسرین نے لکھا ہے۔ باقی گزشتہ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں پیش کی تھی کہ کوئی ایسی بات معمولی سے بھی کسی بڑی شخصیت کے بارے میں، یعنی اللہ تو اللہ ہے، اللہ کے بارے میں تو آدمی کا تصور بھی نہیں ہے کہ آدمی ادھر ادھر کی باتیں، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے، وہ چھوٹے سے لے کے جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ماں باپ، پھر اپنا استاد، اپنے امام صاحب، اپنے شیخ، اپنے بزرگ، چلتے 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 حضرات مفسرین، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک جاتا ہے آدمی، پھر صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، صحابہ سے جب وہ بات نہیں بنتی پھر نبیوں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے، پھر نبیوں کے بعد جا کے خدا پہ بات کرتا ہے اور مذہب سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لیے آدمی کو چاہیے اپنے بڑوں کے بارے میں آدمی کا دل بالکل صاف رہنا چاہیے۔ تو انبیاء علیہ والسلام ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، اور اللہ پاک جس شخص کو، جس شخصیت کو، جس ذات گرامی کو، اللہ پاک جس ذات گرامی کو نبوت کے لیے چنتے ہیں تو 100% ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے اس شخصیت کو پاک بناتے ہیں۔ ایک اور ادب لکھا ہے مفسرین نے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو لوگ، اللہ پاک نے جن لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق دی ہے، ان کے لیے ان آیتوں میں کیا ہے، ایک تربیت کی بات ہے۔ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے سیدھا کیوں نہیں فرمایا کہ داؤد یہ مسئلہ تھا اور اس کو ٹھیک کرو؟ وہ داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں، وہ ٹھیک کر دیتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے عبادت میں مصروف آدمی ہیں اور بندے آ گئے اور سارا ان کا وہ نظم وہ خراب کر لیا، اور پھر جا کر کے ان کو وہ بات یاد آئی، اچھا یہ ہوا تھا، تو فوراً انہوں نے اللہ پاک سے معافی مانگی۔ تو اللہ پاک نے سیدھا کیوں نہیں فرمایا؟ تو فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا منصب جو لوگ سنبھالتے ہیں، ان کو ہدایت اس میں ہے کہ سیدھا سیدھا کسی کو مت ٹوکا کرو۔ اس پر میں حاجی عبد الوہاب صاحب کی بات پیش کروں گا۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم سے اگر کوئی بے اصولی ہو جاتی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکرام شروع کر دیتے۔ مولانا الیاس صاحب ہمیں بلاتے، ہمیں کھلاتے، ہمیں پلاتے، بہت اچھے انداز میں ہم سے بات کرتے، ہم سمجھ جاتے ہم سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، اور بہت جا کر کے گما پھرا کر کے حضرت وہ ہم سے پھر بات کرتے تھے، تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ ہماری کوئی بے اصولی ہے، جبھی حضرت ہم سے اس طرح کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ نے یہ منصب دیا ہے وہ سیدھا سیدھا کسی کو ایسا نہ کہیں، ہاں، تاکہ اس سے دل شکنی نہ ہو، بلکہ ایسا طریقہ اختیار کریں کہ وہ خود سمجھ جائے کہ یہ میری غلطی ہے اور آئندہ میں اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ تو سیدھا سیدھا کسی کو ٹوکنا یا سیدھا سیدھا کسی کو ذلیل کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، چاہے سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی باہر بڑے اچھے اخلاق ہے اس کے، لیکن سب سے زیادہ وہ بد اخلاق ہے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی بہو کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، جبکہ حکم یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر نرم رہا کرو۔ کل ہمارے سبق میں حدیث گزری کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو عورتیں ہیں کا ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، عورتیں ہیں کا یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہیں، اور پسلیوں کی بھی قسمیں ہیں، یہ آپ کا فرمان ہے، غور سے سنیے گا، پسلیوں کی بھی قسمیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بڑی پسلی ہوتی ہے نا اس میں ٹیڑھا پن کم ہوتا ہے، بڑی پسلی میں، اور جو چھوٹی پسلی ہوتی ہے وہ زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عورت جو بنی ہے نا یہ اوپر والی زیادہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، ان میں ٹیڑھا پن زیادہ ہے۔ ان استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، اگر تو ان عورتوں سے نفع اٹھائے گا تو نفع اٹھاتا رہے، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی اور نفع دیتی رہے گی،
اور اگر تو کہے گا کہ نہیں یہ تو اس کو سیدھا ہونا چاہیے، کیوں یہ ٹیڑھی ہے، اور ہڈی کو جب آدمی سیدھا کرتا ہے تو ہڈی سیدھی ہو جاتی ہے نا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ کہاں سیدھی ہوگی، وہ تو ہڈی تو ٹوٹ جائے گی۔ اور عورت کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق ہے۔ اور حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بغض والی چیز، گندی چیز وہ حلال، وہ طلاق ہے۔ تو اپنے گھروں کو مت توڑا کرو۔ یہ عورتیں ہیں ہی ٹیڑھی، ان سے تو ٹیڑھے پن کے ساتھ نفع اٹھاؤ۔ اور دیکھو میری نصیحت سن لو، اللہ اکبر، حدیث کے شروع میں بھی یہ جملہ کہا، آخر میں بھی کہا، کیا؟ استوصوا بالنساء خیرا، اپنی عورتوں کے ساتھ نرم رہا کرو، اور میری وصیت قبول کرو، میں تمہارا پیغمبر ہوں، میری وصیت قبول کرو، اپنے عورتوں کے ساتھ ٹھیک رہا کرو۔ خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں اچھا کون؟ جو گھر میں اچھا ہو۔ اور میں تمہارا نبی ہوں، 9 بیویاں ہیں میری، میں تمہارا نبی ہوں، 9 بیویاں ہیں، جا کے پوچھو میری بیویوں سے، میں سب سے زیادہ گھر میں اچھا ہوں۔ اللہ اکبر، امت کو بتا رہے ہیں کہ بھئی تم بھی گھروں میں سیدھے رہا کرو۔ تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی باہر بڑا اچھا ہے لیکن سب سے زیادہ بد اخلاق بیٹے کے ساتھ لوگ، یعنی آدمی کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ آدمی اتنا بدتمیز آدمی ہے، اور ایسے گندے اخلاق، غلیظ زبان اور غلیظ طریقے سے گفتگو کرنا، باہر نرم اور بیٹے کے ساتھ بدتمیز، بیوی کے ساتھ، بہو کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ہمارے سبق کی باتیں ہیں، ہم مرتے دم تک تربیت میں ہیں۔ ہم میں سے کوئی آدمی، میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں میری اصلاح ہو گئی، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے، ہم تو اس میں ہیں، ہاں زیر علاج ہیں ہم لوگ، اور ہاسپٹل میں جو زیر علاج ہوتے ہیں اس کی مرضی نہیں چلتی، وہ تو کسی کے تابع دار ہوتا ہے۔ تو ہم سب زیر علاج ہیں، اور اللہ جل جلالہ، اللہ کے رسول کی باتیں ہمارے سامنے بیان ہوتی ہیں، تو اس لیے نرم رہنے کی عادت ڈالیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی نے، یہودی آتے تھے، وہ سڑے ہوئے لوگ ہیں، آج تک سڑے ہوئے ہیں، قیامت تک سڑے ہوئے لوگ ہیں، گندی زبان۔ تو ایک نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، سین الف میم، بھئی السلام علیکم، اور اگر آپ نے الف نہیں استعمال کرنا تو سلام علیکم، لام کو واضح کرو، سلام علیکم، یوں کہو، السلام علیکم، السلام علیکم کا مطلب خدا تجھے موت دے دے۔ تو حضرت عائشہ نے تو سن لیا، تو حضرت عائشہ کو غصہ آیا، حضرت عائشہ نے کہا وعلیک السلام واللعنہ والموت، خدا تجھے لعنت بھیجے، تجھے مار دے اللہ پاک۔ تو اللہ کے رسول نے آواز دی، رفقا یا عائشہ، عائشہ نرمی کرو، اللہ جل جلالہ ان کی یہ جو مجھے بد دعا دیتے ہیں نا، ان کی بد دعا قبول نہیں ہوتی۔ میں نے کب کہا وعلیکم سلام؟ میں نے کہا وعلیکم، تم نے سام کہا تو وہی سام تمہارے اوپر، اور میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوتی ہے، تو اس طرح کیوں کہتی ہے؟ اور اللہ پاک ہر جگہ نرمی کو پسند کرتے، یہ بہت جاندار جملہ ہے، ہر جگہ نرمی۔ طبیعتوں پہ بڑے بوجھ آتے ہیں لیکن نرمی اختیار کرنا، یہ آدمی کو مسکرانا، نرمی اختیار، یہ باتیں اپنے اندر لانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ تقریر میں نے بڑی اچھی کر لی، اب گھر میں جا کر کے سب سے بڑا بدتمیز میں ہوں، نہیں، تقریر کر لی تو تقریر پہ عمل بھی کرو، سن لی تقریر، اب یہ فیصلہ کریں ہم سب کہ آج کے بعد نرمی اختیار کرنی ہے، انداز گفتگو بازاری استعمال نہ کریں، انداز گفتگو گھروں میں بازاری استعمال نہ کریں، انداز گفتگو جیسے کسی عام دفتر کے بندوں سے بات کرتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے بات کرتے ہیں، ایسے ہی بچوں سے بات کریں، اور بچوں کا، بیٹوں کا، اولاد کو عزت دینا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اکرموا اولادکم، نبی کے الفاظ ہیں، اپنے بچوں کا اکرام کرو، ایسا ٹائٹ رکھنا بچوں کو، ہماری موت کے بعد
ہماری موت پہ خوش ہو جائیں ہمارے بچے، اچھا ہوا یار ابا چلے گئے، ہر وقت یار ڈنڈا سر پہ رکھا ہوا تھا ہمارے، اچھا ہوا مر گئے، ایسا نہ ہو۔ ہماری موت ہمارے بچوں کے لیے بھاری ہو۔ باپ ایک بہت بڑا سہارا، ماں ایک بہت بڑا سہارا، اس لیے میری درخواست ہے اپنے آپ سے بھی اور آپ سب بھائیوں بزرگوں سے، اور جہاں جہاں تک یہ میری آواز جا رہی ہے سب سے، کہ طبیعتوں میں نرمی پیدا کریں اور اللہ سے درخواست کریں یا اللہ میری تربیت نرم کر دے، یہ جو میرے اندر یہ گند آیا ہوا ہے اے اللہ اس گند کو کیا کر دے، وہ ختم کر دے۔ تو یہ ان آیتوں میں کچھ باتیں تھی، کافی لمبی ہو گئی، لیکن انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی ہمارے لیے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ آج دن کے سارے کام اپنے فضل، اپنے کرم، اپنے رحم سے آسان فرما، قدم قدم پہ ہماری مدد فرما، ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرما، ہمارے بدنوں سے موجودہ بیماریاں ختم فرما، اور ہر مہلک بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔